کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئیں کچھ سیکھیں۔ یہ خصوصی پروگرام مدنی چینل کی اسکرین پر ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کچھ یونیکنیس، کچھ خاص ہے، اور وہ انداز یہ ہوگا انشاءاللہ ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہاں ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہیں، اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جس میں اسپیشل پرسنز بھی ہیں اور عمومی اسلامی بھائی بھی ہیں۔ پھر انشاءاللہ ان سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا کہ پروگرام ہے آئیں کچھ سیکھیں، تو کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا تو انشاءاللہ پتہ چلے گا اس طریقے سے، اور پھر سنت آداب کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، وہ بھی ہم سیکھیں گے، اور انٹرنیشنل لینگویج جس کو کہنا چاہیے، ایک ایسی زبان جو دنیا بھر میں سمجھی جاتی ہے، وہ ہے اشاروں کی زبان، تو اس کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سب کو ہی کچھ نہ کچھ آنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو بڑا خوبصورت انشاءاللہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو سب اس کو دیکھیے، جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، وہ بھی دیکھیں، اور جو عمومی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج جو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے وقت کی اہمیت۔ حضرت سیدنا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان، اس میں نقل کرتے ہیں، ایک بڑی زبردست یہ کتاب ہے حدیث پاک کی، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، سورج نکلا، دن کا آغاز ہوا، تو دن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ، کہ سورج نکل رہا ہے تو دن شروع ہو رہا ہے، اور دن یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ اب میں پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایک چیز یہاں جو کہہ لیجئے ذہن میں آتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، نارملی یہی ہو رہا ہوتا ہے ایک تعداد میں کہ ہاں یار نیکی کریں گے، ابھی تھوڑے دن گزر جائیں جب سے شروع کریں گے، یا ابھی تو عمر ہی کیا ہے، تھوڑا بڑھاپا آ جائے گا تب خود کو تبدیل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے۔ حالانکہ جو دن گزر گیا وہ فضول تو نہیں تھا، وہ پورا ایک دن، 2 دن، 10 دن، سال، 10 سال گزر گئے، یہ بھی تو نیکی کرنے کے تھے۔ اس میں اگر ہم نے گناہ کیے، یہ تو سارے جمع ہو گئے نا، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات جو ہم کر رہے ہیں وہ نوٹ کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، تو جتنے دن گناہ کرتے، جتنا وقت گناہ کرتے ہم نے گزار دیا، وہ سب لکھ لیے گئے، رجسٹر تیار ہو گئے۔ تو چلے جب ہم نیک بن گئے، اللہ کرے ہم بننے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ یہ شیطان کی امیدیں ہی ہوتی ہیں، اور آدمی کل 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 کرتے ہوئے قبر میں اتر جاتا ہے، اور اس کی کل آ کر نہیں دیتی۔ تو جو وقت گزر رہا ہے اس کو نیک بنا لیجئے، اس کو اپنے لیے یوزفل بنا لیجئے، کہ یہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ کل کس نے دیکھی ہے پتہ نہیں، آج جو سورج نکل گیا، جو دن دیکھ لیا، جو وقت موجود ہے یہ ہمارا ہے، کل کا ہم سورج دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وقت کی اگر ہم اہمیت کو سمجھیں، یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ کے اندر جنت میں ایک درخت لگوا سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر جنت میں ہم درخت لگوا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ان چاروں کلمات میں سے، 4 کلمات ہیں، ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 4 کلمات، ان میں سے جو بھی کلمہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ مشہور ہی ہیں، سبحان اللہ کہنا، تو یہ کہیں گے جنت میں ایک
درخت لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الحمدللہ، ہم نے یہ کہا جنت میں ایک درخت لگا دیا، ٹائم کچھ نہیں لگا سبحان اللہ کہنے میں، درخت لگ گیا، الحمدللہ درخت لگ گیا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، اور اللہ اکبر یہ ہم کہیں گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ تو جنت میں درخت کتنی جلدی سے لگ سکتا ہے، کتنا آسان ہے۔ اب یہ اگر ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، سبحان اللہ کہنے کے اعتبار سے اگر ہم کہہ لیتے ہیں تو اس وقت کے اندر ہم جنت میں ایک درخت لگا سکتے ہیں، تو بہت سارا ٹائم ملتا ہے۔ یہ ویسے رہتا ہے کہ جی وقت نہیں ملتا، حالانکہ وقت سب کے پاس بہت سارا ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بائک پر بیٹھے ہیں، ویسے ہی کچھ جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں صحت کے لیے، تو اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیجیے، الحمدللہ اللہ اکبر، ثواب کتنا سارا مل جائے گا، جنت میں کتنے سارے درخت لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں درخت لگیں گے تو ان درختوں کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے بھی، ان درختوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو جنت میں درخت لگانا کتنا آسان ہے اگر ہم سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اچھی بات سیکھیں، اب اس کا دوسرا مرحلہ ہمارا انشاءاللہ ہوگا کہ یہاں جو ہمارے حاضرین موجود ہیں اسلامی بھائی، ان سے کچھ سوالات ہوں گے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا، کہ پروگرام ہے آؤ کچھ سیکھیں۔ جی حاضرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو اچھی بات بیان ہوئی ہے اس سے کیا سیکھا ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بیان ہوا تھا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ کتاب شعب الایمان کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کی گئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے۔ اب کوئی بتا سکے گا کہ وہ حدیث پاک کیا تھی، کیا دن کیا اعلان کرتا ہے؟ جی حدیث پاک میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ سیکھنے کا ہمیں ملا کہ دن صبح اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں اور دوبارہ میں نے پلٹ کر واپس نہیں آنا۔ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے۔ دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ ہمیں ذہن میں یاد رہے حدیث پاک۔ اچھا 4 کلمات بیان ہوئے تھے کہ جن کو پڑھنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، تو وہ کون کون سے کلمات ہیں یہ کون بتائے گا؟ جی آئیے چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک اسپیشل پرسن خصوصی اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر، چوتھا لا الہ الا اللہ۔ جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم کچھ سنت آداب سیکھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے سنت آداب سیکھیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جو سنت اور آداب شامل کریں گے وہ ہیں کھانا کھانے کے آداب۔ کھانا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، اور زندگی کی بقا کا سبب ہی، ذریعہ ہی کھانا ہے، اور اسلام نے ہر چیز کے آداب بتائے ہیں، ایک طریقہ، ایک پراپر وے بتائی ہے، اور اس کو اگر ہم اختیار کریں تو ہماری اپنی زندگی سنورتی ہے، بہترین ہوتی ہے، اور دین و دنیا کی برکتیں ملتی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت اگر ہم سنتوں کا لحاظ رکھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور درست انداز سے کھائیں گے سنتوں کے مطابق، سنتیں اور آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، سنتوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ کھانا کھانے کے اول آخر دونوں ہاتھ دھونا، یہ ہمیں اسلام نے طریقہ سکھایا ہے کھانا کھانے کا، وضو کرنا، کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، منہ کا اگلا حصہ صاف کر لیں۔ اسی طرح جب کھانا ہم کھا چکیں تو اس کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کلی کر لیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، منہ دھونا، کلی کرنا، چہرہ جو کھانے کے حصے ہیں جس کے ذریعے ہم نے کھانا اس کو صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد بھی یہی کیا جائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی، جراثیم ہم سے دور رہیں گے، اور کھانے کے بعد بھی دانتوں کو صاف رکھیں گے، کلی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دانت بھی صاف رہیں گے، صحت بہتر رہے گی۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، تو انشاءاللہ یہ کھانا شیطان سے محفوظ رہے گا۔ وہ کھانا ہم ہی کھائیں گے، ہمارے ساتھ شیطان شامل نہیں ہو سکے گا۔
تو کھانے کی برکت ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھانا۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے لقمے لینا اور اچھی طرح چبا کر کھانا۔ کھانے والوں کے چہروں کی طرف نظریں نہ جمانا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں دوسروں کے لقمے نہ تاڑنا، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا اچھا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر کھایا جائے۔ اسی طریقے سے بھوک سے زیادہ نہ کھانا، یہ بہت زبردست طریقہ ہے اپنے صحت کو اچھا رکھنے کا، اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنے کا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلم رہیں، زیادہ جو ہے وہ پیٹ باہر نہ نکلے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ کم کھایا جائے۔ اگر زیادہ کھانا کھائیں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ پیٹ قابو میں رہے، وہ قابو سے باہر ہی ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے برتن کی ایک طرف سے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یعنی کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، اور کھانے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ کچھ کھانے کے آداب بتائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب حاضرین کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سیگمنٹ سے، یعنی جو کھانے کے آداب بتائے گئے ہیں، اس سے انہوں نے کیا سیکھا۔ جی، حاضرین سے سوال یہ ہے کہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا وضو یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا اور اس کے بعد منہ دھونا، اس کے بعد کلی کرنا۔ جی، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھیں، اور کھانے کی جو دعا ہے وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس کے علاوہ اور جو دعائیں وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ اچھی بات ہے آتی ہو، ورنہ صرف اگر الحمدللہ بھی کہہ لیں تو اچھی بات ہے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، 2 ہمارے سیگمنٹس کمپلیٹ ہوئے، آئیے اب تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج کیا اشارہ ہمیں سکھا رہے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم اذکار کے کچھ اشارے سیکھیں گے اچھا، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الکریم۔ میرے ساتھ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب بھی یہ اشارے دیکھ کر پک کیجئے اور ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا پہلا اشارہ ہم سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا اس کو کھولیں گے ہم، اور اپنے ہونٹوں کی دائیں جانب لے کر جائیں گے، ہونٹوں سے جدا۔ اس رائٹ ہینڈ کو، سیدھے ہاتھ کو ہم اپنے لیفٹ جانب، بائیں جانب تھوڑا سا اس کو چلائیں گے، موو کریں گے اس طرح۔ جہاں پر ہونٹ ختم ہو رہے ہیں یہ یہاں آ کر اشارہ ہمارا رک جائے گا، صرف یہی اشارہ کرنا ہے۔ درود پاک کا اشارہ ہم نارملی حالت میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آتا ہے تو ہم انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، یہ سائن لینگویج میں درود پاک کا اشارہ ہے۔ وہ ہے کیا؟ اس طرح سے کیا ہم نے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ساری کھول کر آئیبرو کے اوپر رکھیں گے ہم، اور اس کو تھوڑا سا آگے کی جانب لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوا، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوا، اور تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوا۔ یہ ہے سائن لینگویج میں درود پاک کا اشارہ۔ ٹھیک ہے، درود پاک آپ عربی میں کوئی سا بھی صیغہ پڑھیں، اشارہ یہی رہے گا۔ تیسرا اشارہ آج کا ہمارا ہے جنت میں درخت لگوانے کے حوالے سے۔ آج ہم نے سنا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کے اشارے انشاءاللہ الکریم ہم سیکھتے ہیں۔ اس طرح سے ان 2 انگلی کا ہم شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں گے، نیچے والے ہونٹ کے نیچے رکھیں گے، باقی 3 انگلیاں ہماری کھلی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اشارہ شروع کر رہے ہیں یہاں سے، اور یہ ہاتھ اب ہمارا فضا میں جائے گا، اور اس طرح سے یہ انگلی اور انگوٹھا کھل جائے گا۔ اشارہ مکمل ہوا۔ یہ ہے لفظ سبحان اللہ کا اشارہ۔ سبحان اللہ سیدھے ہاتھ سے ہی کریں گے اشارہ ہم نا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ کا اشارہ جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا مکمل ہوتی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رخسار پر پھیرتے ہیں اس طرح۔ ٹھیک ہے، اب الحمدللہ کے اشارے میں کرنا یہ ہم نے ہاتھوں کو رخسار پر، چہرے پر نہیں پھیرنا، بلکہ اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ الحمدللہ کا اشارہ ہے۔ الحمدللہ بعض اوقات ہم، یہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین، عام حالات میں کر بھی رہے ہوتے ہیں، بس اوقات ہم کبھی کیسے ہیں، ٹھیک ہے جی شکر ہے، اس طرح کرتے ہیں ہم الحمدللہ کا اشارہ۔ تو یہ الحمدللہ کا اشارہ ہے۔ اللہ اکبر اس طرح ہم اشارہ کریں گے سیدھے ہاتھ سے، اور اس کے بعد ساری انگلیاں کھول دیں گے آسمان کی جانب۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا اشارہ ہے۔
اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ سائن لینگویج اشاروں کی زبان کے کچھ اشارے ہم نے سیکھے ہیں، تو ہو سکے تو اس کو پریکٹس میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، وقت ضرورت بڑے کام آئیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.